السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہے۔ تو آج جو پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں ہمارے مسلمان بھائی بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہیں۔ تو اب ان کی مدد کرنے کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک باڈی کی طرح ہیں۔ اگر انسان کی باڈی کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا حصہ میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان تکلیف کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، تو ہمیں سب کو جو ہے پریشان ہونا چاہیے، ہمیں سب کو ان کا احساس کرنا چاہیے، ہم سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر کسی کے بھائی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے بھائی اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں کہ میرا بھائی پریشان ہے، میرا بھائی بیمار ہے، میرا بھائی مصیبت کے اندر ہے۔ تو آج ہمارے کتنے مسلمان، لاکھوں بھائی ہمارے سیلاب کے اندر جو ہے ان کا مال و دولت رٹ گیا، چلا گیا، ان کو نقصان ہوا، ان کے پاس اللہ نے جو دیا ہوا تھا، جو صاحب حیثیت تھے، وہ بھی بیچارے جو ہے وہ بھی پریشان ہو گئے، وہ بھی مفلس ہو گئے۔ پہلے وہ دینے والے تھے، اب وہ لینے والے بن گئے۔ تو اب ان کی مدد کی جائے۔ تو جو پہلے میں نے حدیث بیان کی، المسلم کالجسد الواحد، کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی کی کان میں درد ہو تو سارا جسم بے چین، کسی کی ٹانگ میں درد ہو سارا جسم بے چین، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سارا جسم بے چین۔ ایسے ہی جو ہمارے مسلمان بھائی آج پریشان ہیں، آیا کہ ہم ان کے بارے میں پریشان ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا احساس کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ہم ان کی مدد کر رہے نہیں کر رہے؟ بات رہی مدد کیسی کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنی ہمت ہے، اس کے حساب سے ہر آدمی بڑھ چڑھ کر جو ہے ان کی مدد کرے۔ اور مدد کرنے کے لیے جو ادارے جو ہیں مخلص ہیں اور بڑے جو ادارے ہیں ان کو دیا جائے۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں آپ اپنا فنڈ جمع کروائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو گلی محلوں میں عام بیٹھے ہوئے ہیں آج کل کیمپ لگا کر ان کو نہ دیں، بلکہ جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، جس ادارے کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہو، جس ادارے سے آپ کا دل مطمئن ہو، اس کو دیں، ان تک پہنچائیں۔ جہاں تک ہو سکے کپڑے پہنچائیں، راشن پہنچائیں، اور اپنے گھر کے جو بستر ہیں وہ پہنچائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب کوئی مصیبت آتی تھی تو صحابہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت مفلس ہوں، میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے جو ہے میں اپنی دنیا کی زندگی بسر کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اس کی مدد کرو۔ سارے صحابی گئے، ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ جاتے تھے تو سارے صحابہ اکٹھے ہو کر چندہ کیا کرتے تھے، سارے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر تو مدینہ والوں نے ویلکم کہا، اور وہاں کیا ہوا، اگر کسی کے پاس دو چیزیں تھیں تو ایک چیز اپنے مہاجر بھائی کو دے دی۔ ایون کہ کسی صحابی کی دو شادیاں تھیں، دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دی اور اس کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کروایا۔ دو گھر تھے تو ایک مہاجر بھائی کو دیا، دو مکان تھے تو ایک مہاجر کو دیا، چار بستر تھے دو بستر خود رکھے، دو مہاجر بھائی کو دیے۔ تو اس لیے ہمیں آج جو ہے ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور مدد کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے اپنا چندہ، اپنا فنڈ جمع کروائیں۔ جمع کروانے کے لیے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اچھے ادارے کو دیں، جو ادارہ مخلص ہو، واقعہ ہی وہاں جو ہے مدد کر رہا ہو یا مدد کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ ایسے بندے کو دے دو کہ جو آپ کا مال کھا جائے، ہڑپ کر جائے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمان بہت کمزور ہیں، آج بہت کمزوری چلی اس بات کی کہ ان کو مرنا بھول گیا ہے، آخرت میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ بھول گیا ہے کہ چندہ لے لیتے ہیں
اپنے بینک اکاؤنٹ بھر لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، کسی ایک فرد کے نام پر جو اکاؤنٹ ہو اس اکاؤنٹ میں بالکل پیسے جمع نہ کروائیں، بلکہ جو تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، ان کے اندر اپنے چندہ جو ہے جمع کروائیں، ان میں اپنا فنڈ جمع کروائیں۔ تو اس لیے اللہ پاک مجھے بھی ہمت دے، آپ سب کو ہمت دے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جو ہے اچھے طریقے سے تعاون کریں، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو ابھی سیلاب متاثرین ہیں اللہ ان کی جو ہے مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔